قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ یعنی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عرش سے نیچے کی دنیا میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی آسمانوں میں، زمین پر، سمندروں میں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی۔ کائنات ایک جسم کی طرح ہے، اس کا دل عرش ہے، اس کا دماغ کرسی، اس کے اعضاء زمین اور آسمان ہے۔ یہ سب ایک نظام میں جڑے ہوئے ہیں، ہر حرکت، ہر روشنی، ہر صدا، سب عرش کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ کی ذات اس سب سے بالا تر ہے، مگر اس کا حکم ہر جگہ جاری ہے۔ اب اگر ہم تصور کریں تو عرش کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، وہ عالم ملکوت ہے جہاں نورانی مخلوقات رہتی ہیں۔ اس کے نیچے عالم الجن ہے جہاں وہ مخلوقات آباد ہیں جو انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی۔ پھر عالم الانسان ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ پھر عالم الظلمات ہے، جہنم یا وہ نیچے کی دنیا جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو عرش سے نیچے تک کئی طبقات بنتے ہیں، ہر ایک میں اللہ کی قدرت کا ایک نیا جلوہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو وہ بادل کی طرح ہل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، اور وہ فوراً حکم کے تابع ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرش بھی ایک مخلوق ہے اور ہر مخلوق اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرش کے نیچے کے فرشتے عرش سے نور لیتے ہیں اور پھر وہ نور نیچے کی دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ نور ہے جو زمین پر ایمان، علم اور خیر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی عرش سے نیچے کی دنیا صرف خالی خلا نہیں، بلکہ روشنی اور علم کی راہیں ہیں جو اوپر سے نیچے تک بہتی ہیں۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو عرش سے نیچے وہ سب کچھ ہے جو وجود میں ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ عرش کے نیچے اللہ کا نظام چل رہا ہے، ایک مکمل ترتیب جس میں کوئی کمی، کجی یا غلطی نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ عرش کے نیچے ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کی زندگی، موت، رزق سب اسی عرش والے رب کے قبضے میں ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کتنی چھوٹی اور اللہ کا نظام کتنا وسیع ہے۔ اور شاید یہی عرش سے نیچے کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہر چیز ایک ترتیب میں ہے، ہر مخلوق اپنے مقام پر ہے، اور ہر ذرے میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ انسان کے لیے یہ سوچ کافی ہے کہ وہ اس وسیع نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کے اوپر ایک ایسا رب ہے جس کا عرش تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کچھ صوفیاء نے کہا کہ جب کوئی دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ یعنی انسان کا دل اگر پاک ہو، صاف ہو، تو زمین سے لے کر عرش تک کا فاصلہ ایک لمحے سے بھی کم میں طے ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کو سفر عرش کہا گیا ہے، کیونکہ خلوص سے کی گئی پکار کبھی نیچے نہیں رہتی۔ فرشتے اس دعا کو نور کے غلاف میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں، اور جب وہ عرش کے قریب پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے بدلے میں سکون اور برکت زمین پر اتاری جاتی ہے۔ کچھ اہل معرفت نے کہا ہے کہ عرش کے نیچے عالم ارواح بھی ہے، جہاں ہر روح اپنی اصل پہچان کے ساتھ موجود ہے۔